السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں آج جو بہت دو تین بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ کل رات اصل میں ہوتا کیا رہا پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف جو ڈی جی ایس پی آر کی جو اہم پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج کل دونوں کی طرف سے جو ہنگامی صورت میں جو انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کی احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یعنی آج کی دن کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کے اس ولاگ میں شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ولاگ میں سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو اہم پریس کانفرنس تھی رات میں، انہوں نے جو اہم پریس کانفرنس کی اس کی جو ویسے تو انہوں نے بہت بڑا پریس کانفرنس کی، تقریباً آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ پریس کانفرنس کی، لیکن اس میں جو میں نے جو ٹاپکس کور کی ہے اس میں دو تین ٹاپکس ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی پارٹی ہے اس سے متعلق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ولاگ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا، لیکن ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پریس کانفرنس جاری کر دی گئی ہے، اور خاص طور پر جو اسد قیصر نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا اس ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تو ڈی جی ایس پی آر نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کے لیے کر دی ہے، اور ایک بات انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کس طرح ہو سکتی ہے، لیکن اس نے اس پریس کانفرنس میں ایسا نہیں کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کیسا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو پریس کانفرنس ہے اسے بظاہر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی رہائی اصل میں کس طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو جان خلاصی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے، تو اس پر عمران خان جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی باقاعدگی طور پر، اور عمران خان نے اس پر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ عمران خان کیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو دیگر اس وقت اہم جو رہنما ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو ڈٹ کر کھڑے ہیں، کیا وہ معافی مانگے گی یا نہیں مانگے گی، اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان نے اس وقت جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کیا وہ عمران خان جو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح عمران خان کے ساتھ کیا گیا، 9 مئی سے پہلے بھی عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد بہت سی ایسے ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ایسے حادثات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے، سابقہ چیئرمین جو اس وقت جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں موجود ہے، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت جو سب سے بڑی اعصاب کے مالک ہے عمران خان صاحب، کیا وہ معافی مانگیں گے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کل رات پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیان کے بعد، کیا پاکستان تحریک انصاف ڈیل کی طرف جا رہی ہے یا عمران خان معافی مانگیں گے، اس ولاگ میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سی ڈیولپمنٹ کل رات ہوئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو اس کے بعد جو اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے اور خاص طور پر جو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جو 6 جج کو خط لکھا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے، اس پر جو تاریخ سماعت ہوئی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے سماعت نہیں ہوئی۔ جو 3 جج صاحبان نے جس طرح وہ کھڑے ہو گئے انصاف کے لیے، جو پاکستان کی آئین قانون کے تحفظ کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اس میں تاریخ میں اس کا کئی مثال نہیں ملتا۔ 76 سال کے بعد جو ایک طرف تو پشاور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں جو جس طرح کھڑے ہو گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 6 جج صاحبان ہیں وہ جس طرح کھڑے ہو گئے، تو جو جسٹس قاضی پائزیسا کی اوسان خطا کر دی ہے اس وقت جو
جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سپریم کمانڈر ہے وہ چیف جسٹس قاضی پائیسا اس کو آئی شائی بائی کر کے، لیکن جو جسٹس جو 3 جسٹس نے جو کمال کر دیا کل، ایک طرف سے جو ایک میسج آیا کہ جو لائیو تقریر ہو رہے ہے شاید اس کو بند کیا جائے تاکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جس پر پاکستان جو چیف جسٹس اطہر اللہ صاحب ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کب تک ایسی سانس کے ساتھ جیے رہیں گے، اس سے تو موت بہتر ہے، اس سے تو مرنا بہتر ہے، کیونکہ 76 سال سے ہماری قوم، ہماری عدلیہ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہے، تو ہم کیسا ایسا کر سکتے ہیں کہ جو لائیو سماعت ہے ہم اس کو روک سکے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت یہ سماعت نہیں روک سکتی لائیو سٹریمنگ کے ذریعے، اور جو 3 جج صاحبان ہیں اس کے نام بھی میں آپ کے ساتھ لوں گا کہ انہوں نے کل بہت بہادری کا مظاہرہ کر دیا، ایسی ریمارکس دی کہ سارا سپریم کورٹ ہل گیا۔ میں آپ کے اس کے ساتھ وہ مناظر نہیں شیئر کر سکوں گا کہ انہوں نے کس طرح سے جو ماحول کو گرما دیا، اور 76 سال کے بعد جو 3 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو گئی اور ڈٹ گئی اس قوم کے لیے، اور اس جو سپریم کورٹ کی سپریمیسی کے لیے، خود مختاری کے لیے وہ کل کھڑے ہو گئے، اور اہم ریمارکس سے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ان 3 جج صاحبان سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں اس سے امید یہی ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ایسے فیصلے دیں گے کہ وہ آئین اور قانون کے اندر ہوں گی۔ تو جو 3 جج صاحبان ڈٹ گئی ہے، جس طرح جو 6 جج صاحبانوں کو خط لکھا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پر جو بینچ بنا دیا ہے اس میں ٹوٹل جو 6 معافی چاہتا ہوں 6 جو سپریم کورٹ کا بینچ بنا تھا اس میں ایک جج صاحب نے مکمل طور پر انکار کر دیا، اس نے اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر دیا کہ میں اس کیس کو نہیں سننا چاہتا، لیکن جو 3 جج صاحبان ہے اس کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں نمبر پہلی جب ہے جسٹس اطہر اللہ، اس کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح کل انہوں نے جو پریس کانفرنس جو ریمارکس دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسری نمبر پر جو ہمارے ساتھ ہے اور جسٹس مندوخیل صاحب موجود ہے۔ تو میں جو انہوں نے ریمارکس دیے ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پر علیحدگی کے ساتھ ایک ویلاگ بناؤ تاکہ میں آپ کو مکمل طور پر سمجھا سکوں کہ اصل میں اس نے اس ریمارکس میں کیا پیش کیا، اور جو اٹارنی جنرل ہے اس کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا، اور ساتھ ہی جو ایسی جو اس سپریم کورٹ میں کل کیا ہوتا رہا اس پر الگ ویلاگ بناؤں گا۔ لیکن اس وقت جو مین اہم ہمارے ٹاپکس ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سے، انہیں کہا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی ٹولہ ہے وہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر یہ معافی مانگے تو ان کو خلاصہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 9 مئی میں اصل میں جو کچھ ہوا، جس نے توڑ پھوڑ کی، اور تو اس کو معافی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ معافی مانگے، اور بظاہر انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سے معافی مانگی، اور جتنی بھی جو بڑے اس وقت عہدوں پر بیٹھے ہیں اس سے اگر معافی مانگا جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اشتہاری ٹولہ کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوگا۔ انہیں اس پریس کانفرنس میں باقاعدگی کے طور پر کہا کہ اشتہاری جو ٹولہ ہے انہوں نے اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جو 9 مئی کے بعد روپوش رہنما تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما تھی جو روپوش ہو گئی 9 مئی کے بعد، کافی عرصے کے بعد، اور 8 فروری کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی، تو اصل میں اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے لیے جو اشتہاری ٹولہ ہے،
جو اصل میں وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو اشتہاری ٹولہ ہے اب تو کچھ اس سسٹم کا حصہ بھی بن گیا ہے، کوئی ایم این اے بن گیا ہے، کوئی ایم پی اے بن گیا ہے، اور کوئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اہم عہدوں پر فائز ہے، اور کوئی جس طرح مثال میں خدا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صاحب ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی، اور بہت سی ایسے رہنما ہے، تو وہ اصل میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اشتہاری ٹولہ ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو سب سے پہلے پیش ہے کہ وہ معافی مانگ سکے، تب ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی سی بھی صورت بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ پہلے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہیں جو پریس کانفرنس کی، جو پریس ریلیز کی، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو اس کا موقف سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جو ایک اہم نقطہ اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اگر 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر 9 مئی کی جو صاف شفاف تحقیقات کرنی ہے تو انہوں نے بہت اہم بات کی، بہت اچھی بات کی کہ 2017 سے پھر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2017 سے ان کو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تو اس پر پاکستان کی تحریک انصاف کے جو رؤوف حسن صاحب ہے، اس نے اس تقریر کے بعد، اس پریس کانفرنس کے بعد ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کے بعد جوڈیشل انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو ہم، اور 2017 سے جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے انکوائری ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے جو چیزیں کہی کہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کی جو انتخابات ہوئی ہے، جس نے چوری کی ہے فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کی ہے، ان کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرا نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تیسری نقطہ یہ اٹھایا کہ عمران خان پر جو 9 مئی کے پہلے جب حملہ ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہے وہ کس نے کرایا اور کس کے کہنے پر ہوا، اس کی جو جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں ان سے صاف شفاف انکوائری کرنی چاہیے۔ تیسری نقطہ انہوں نے یہی بھی اٹھایا کہ جو عام انتخابات ہوئی ہے اس پر بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کہ جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے اوپر پہ جو لوگ اس وقت مسلط کی گئی ہے، جو اس وقت یہ 3 پارٹیز ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہے، اور اس کو بزور زبردستی اس کو ہمارے اوپر بٹایا ہے فارم 47 کے ذریعے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ایم کے نام لیا، اور اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو مرکز میں حکومت اس نے بنایا ہے، اس پر بہت سی سوالات اٹھائے کہ یہ فارم 47 کے پیداوار ہے، اور اس کی جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اصل میں اس کا اصل ذمہ وار کون ہے، اور 9 مئی کی جو اصل ذمہ وار ہے اس کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس پریس کانفرنس میں یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ جو سیاسی اس وقت ٹولہ ہے اس کی 8% بھی اکثریت نہیں ہے، تو اس پر رؤوف حسن صاحب نے بہت ہی زبردست کمال کا جواب دیا کہ اگر جو سیاسی پارٹی اس وقت میدان میں موجود ہے تقریباً 13 پارٹیز ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف تحریک انصاف کو لا کر کھڑا کر دے اور اس کے ساتھ اس کو جلسی جلوس کرنے کی اجازت دی، اور دوسری طرف یہ جو سیاسی ٹولہ ہے اس وقت اسلام آباد پر براجمان ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو موقع دیا جائے اور اس کو جلسہ کرنے کی ویسے تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی اس کو تو جلسی جلوس کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر ہو جائے مقابلہ ہم دونوں پی ٹی آئی ورسز جو دیگر پارٹیز ہے
تو انہوں نے کہا کہ جو دیگر پارٹی ہے اس وقت جب آپ پاپولیرٹی کی مثال لیتے ہیں تو جب آج بھی مقابلہ ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف لاکھوں میں لوگ نکال سکتے ہیں عمران خان کے بغیر، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر جو بہت سی کیسز بنائے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر اگر اور دوسری طرف جو اس وقت جو اسلام آباد پر براجمان بیٹھی ہوئی ہے ان کو جلسہ کر دیا جائے، تو میں انہوں نے رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 200 یا 300 لوگ تو چھوڑے، یہ 2000 لوگ بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو اس وقت پاکستان میں جو پاپولیرٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت سی جلسی جلوس دیکھے ہیں، لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جلسی جلوس کی ہے وہ بہت قابل کے یعنی بہت تعداد کے قابل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اسد قیصر نے اس پریس کانفرنس کے بعد جو ڈی جی آئی اسپیار صاحب معاف کریں ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اسد قیصر نے مہر بخاری کے جو پروگرام میں گفتگو کرتی ہوئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پٹھان ہے بھائی، جب ہم نے کوئی گناہ کی نہیں، ہم پر زبردستی 9 مئی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہم پر زور زبردستی ہم سے معافی منگوانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک روایات ہے، خان کی ایک روایات ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہم جب کوئی چیز پر ڈٹتے ہیں تو پھر ہم اپنی باپ سے بھی معافی نہیں مانگتی۔ تو یہ چیز اس وقت بہت سی سچویشن انہیں کھڑا کر دی ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کل سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رؤوف حسن صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکرز ہے اس کے طرف سے رؤوف حسن صاحب اور دیکر جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو مین رول ادا کر رہے ہیں، جو اہم رہنما ہے، اس پر بہت سی سوالات اٹھا رہے تھے کہ یہ پلانی ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہے، اس کے ساتھ ملا ہے۔ لیکن جس طرح سے کل رات رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکر ہے اوور آل پاکستان، اوور آل دا کنٹری، جتنے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان موجود ہے، میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اب وہ گلہ شکوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہے، جو اس وقت اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں، اس سے کوئی گلہ شکوہ اب نہیں رہے گا۔ لیکن بات یہی ہے کہ ابھی بھی پاکستانی عوام یہی کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے جو جلسی جلوس ہے، ہمارے جو مومنٹم ہے، اس میں تھوڑا تیزی آنا چاہیے، کہ اس وقت جو 3 پارٹیز ہے اس وقت حکومت میں موجود ہے، اس پر جو پی ٹی آئی کے ورکر مسلسل یہ کہہ رہی ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، پاکستان جو اس وقت اہم عہدوں پر بیٹھی ہے جیسے عمر ایوب صاحب ہے، اور دیکر اس وقت اسد قیصر صاحب ہے اور یمین گنڈپور صاحب ہے، یہی لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ احتجاج میں تھوڑی سی تیزی لایا جائے، تاکہ ماحول کو تھوڑا سا گرمایا جائے، تاکہ حکومت پر جو پریشر ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی ایسا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت جو عدالت ہے وہ مکمل طور پر کڑی ہے، لیکن انتظام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، تو عدالت اگر آپ کو عمران خان کو رہائی بھی دیے جائے، آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسد جو پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ اس کو تو پاکستان سپریم کورٹ جو پاکستان جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہیں مکمل طور پر رہائی دی تھی ایک کیس میں، جب وہ عدالت سے جیل سے نکل ہی نہیں تھی، جیل کے اندر سے دوبارہ گرفتار کر دیا اور دوبارہ اس کو دھکے مار کر دوبارہ اس کو جیل بھیج دیا۔ اگر عدالت انصاف دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کی جب جج کھڑے ہو گئے اور جس طرح اس نے ریمارکس دی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو
خیبر جو زرتاج گل تھی، کسی کی جرت تھی کہ اس کو دوبارہ ہاتھ لگائے؟ لیکن جس طرح پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کھڑے ہو گئے اور اس کو بتایا کہ میں پشاور کا، میں پختون ہوں بیٹی، آپ نے گھبرانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کر رہا ہے میں آئی جی کو بھی طلب کروں گا، سب کے سب یہی طلب کروں گا، میں رہائی دیتا ہوں، جو بھی پکڑے گا پھر میں جان اور پھر میں جان اور آئی جی جانے۔ تو اس طرح کرنی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح کھڑی ہو گئی، اب تو وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہے، لیکن ساتھ دوسری بہت جج صاحبان اس وقت آئی ہے جو اس وقت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اگر عمران خان کی رہائی فرض کرے عمران خان کو کورٹز نے جو کورٹ سے سپریم کورٹ ہے جو دیگر ادارے ہے اگر انہوں نے رہائی بھی کر دیا تو اب پھر جب وہ پکڑیں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے ذرا یہ بتاؤ۔ اس وقت جو ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ حکومت پر، اس وقت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے صرف اسلام آباد تک محدود ہے، اور جو پنجاب میں بزور زبردستی اس نے حکومت بنائی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کے بغیر آپ عمران خان کو 1 انچ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ میری بات یہاں سے یاد لکھ کر کی رکھ لو اپنے پاس۔ عمران خان کی رہائی ایسی نہیں ہو سکتی، اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس وقت جو ماحول بنایا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتوں میں صرف کیس لڑائے اور باقی ایسا بیٹھا جائے۔ تو میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ پر اس وقت پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے اس وقت جو عہدوں پر بیٹھے ہے اس کو کرنی چاہیے کہ اس کو احتجاج میں تھوڑا سا تیزی لایا جائے، اور عمران خان سے باقاعدگی طور پر پروف لیا جائے، یعنی اس سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ اب وقت آیا کہ ہم ملک میں جلسے جلوس کریں تاکہ حکومت پر پریشر بلڈ اپ ہو جائے اور عمران خان کی رہائی اس طرح ہو سکتی ہے، ورنہ عمران خان کی رہائی میرے خیال میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو جس طرح یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ رؤوف حسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، بہت اچھی پریس کانفرنس کی ایسے ہو، اور اس کا اپنا ایک سیاست کا ایک اپنا پوائنٹ جو اپنا ایک سیاست میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی نظریے اور اپنی منشا کے طور پر اپنی بات کر سکے، لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خاص طور پر جو اسد قیصر کی طرف سے بہت اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو اچھی لگی۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھی لگی، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، تو آئندہ آنے والی ویڈیوز کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہماری سپورٹ کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھا جائے اور ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارا نیا چینل ہے، ہم مکمل طور پر سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو جو حقیقت ہے اس کا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے، اور جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آئندہ جو بھی ہو جائے ہم اپنی جو صحافت کی زبان ہے وہ استعمال کریں گے، چاہے وہ جس طرح سے پارٹی سے بھی ہو، جس پارٹی سے بھی زیادتی ہو، جس پارٹی سے بھی ظلم ہو، چاہے پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کیوں نہ ہو، چاہے جماعت علماء یعنی فضل الرحمان کی پارٹی کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کیوں نہ ہو، جس کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ پارٹی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں، ہمارا صحافت سے تعلق ہے، ہم ساتھی ہے، ہم صحافت سے کام رکھیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے ہم صحافت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو نیا پاکستان جو پاکستان کی خواب ہم نے دیکھی تھی اس پر مکمل بات کریں گے۔ لیکن اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم اوپر جا سکتے ہیں، ہم بہت دیر تک جا سکتے ہیں، ہم
یقیناً حقیقی زبان استعمال کریں گے ہم. اتنے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چینل ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی، ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.